جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ نہایت ہی قریب ہے، اور تقریباً 14 دن کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کا آغاز متوقع ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جسے اللہ نے بے پناہ فضائل، بے پناہ عظمتوں سے نوازا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کا تذکرہ کیا ہے۔ جیسے کہ دنیا کا دستور ہے اور ہمارے حالات میں یہ ہماری زندگی کا ایک عام معمول ہے کہ کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں ہماری زندگی کے جو ہمارے لیے دوسرے ایام سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ چند دن ہماری زندگی کے ایسے ہوتے ہیں کہ ان دنوں کو ہم دوسرے عام دنوں سے زیادہ اہمیت اور زیادہ ان کا خیال کرتے ہیں۔ اور آج کل تو پھر کیونکہ مغربی ویسٹرن تہذیب کا زیادہ رجحان ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی جو برتھ ڈے کا دن ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ ہم اہمیت دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی یہ میری پیدائش کا دن ہے۔ اسی طرح کوئی بھی واقعہ یا کوئی بھی عمل جو آپ کے ہاں آپ کے لیے اہمیت کا حامل ہے، آپ اس دن کو دوسرے دنوں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی بعض مہینوں کو بعض سے زیادہ فضیلت دی ہے، اور سب سے زیادہ جو فضیلت والا مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا ہے۔ دنوں میں تمام ایام کا سردار جمعۃ المبارک ہے، اسی طرح رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے۔ افضل الشہور رمضان، سب سے افضل مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ وہ رمضان المبارک کا ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیکی کا اور اعمال صالحہ کا سیزن ہے۔ یہ ایک ایسے ایام ہے جس میں اعمال صالحہ کرنا، اعمال صالحہ کی کوشش کرنا اللہ رب العزت کو دوسرے مہینوں اور دوسرے ایام سے زیادہ پسند ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں اعمال کے اجر اور ثواب میں بے پناہ اضافہ کر دیا، اور صرف اس لیے کہ مسلمان نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو اس ماہ مبارک کو جتنا ممکن ہو ہمیں نیکی اور اطاعت میں گزارنا ہے، اور اس ماہ مبارک میں جتنا ممکن ہو ہمیں گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے۔ تو پھر اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسے اعمال ہمیں عطا فرمائے ہیں، کچھ ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو دوسرے دنوں میں اتنی زیادہ تعداد میں نہیں ہیں۔ تو آج ہم انہی کا تذکرہ کریں گے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ یہ وہ اعمال ہیں جو رمضان کی شان ہیں، جنہوں نے رمضان المبارک کو خصوصی اہمیت عطا کی ہے، اور کوشش کرنی چاہیے ہم ان اعمال کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو سب سے پہلا اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ قرآن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا آغاز ہوا ہے وہ رمضان المبارک سے ہوا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ صرف قرآن کریم نہیں، اللہ کی چاروں کتابیں رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہیں۔ تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم، یہ ساری کتابیں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں نازل فرمائی ہیں۔ تو سب سے پہلا عمل جو ہمیں رمضان المبارک میں کرنا ہے وہ یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ تلاوت قرآن کریم کی مقدار کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں ہے جبرائیل امین تشریف لایا کرتے تھے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا وہ سارا قرآن رمضان المبارک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین اس کا دور کر لیا کرتے تھے۔ جس طرح ہم حافظ آپ نے دیکھا ہوگا ایک دوسرے کو سناتے ہیں، ایک دوسرے کو منزل سناتے ہیں، تو قرآن کریم ایک اس کا خصوصی تعلق ہے رمضان المبارک سے، اسی لیے انسان
ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا جتنی تلاوت قرآن کریم کی رمضان المبارک میں کی جاتی ہے کسی اور مہینے میں شاید ہی اتنی تلاوت کی جاتی ہو. یہ امت کا معمول رہا ہے، آج سے نہیں، خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس امت میں یہ خاصیت رہی ہے کہ کثرت سے رمضان المبارک میں قرآن پڑھا جاتا ہے. اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تلاوت قرآن کریم کی جو ہماری، اللہ معاف فرمائے ہماری تو ہے ہی نہیں، اللہ معاف فرمائے، پہلے زمانے میں لوگوں کی عادت ہوا کرتی تھی روزانہ 1 پارہ 2 پارے 5 پارے. صحابہ کی عادت یہ تھی کہ 7 دن میں جو سب سے کم درجہ ہے، کہا جاتا ہے کہ تابعین تبع تابعین اور صحابہ میں سب سے کم درجہ جو تھا وہ یہ تھا کہ 7 دن میں 1 ہفتے میں قرآن کریم مکمل ہو جائے. آپ قرآن میں دیکھتے نا منزل لکھی ہوئی ہیں، 7 منزلیں ہیں. تو صحابہ یہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ کوشش فرمایا کرتے تھے. بعض صحابہ تو ایسے تھے کہ 3 دن میں، اور بعض ایسے تھے 1 رات میں. بعض کے بارے میں کہا جاتا ہے دن میں 1 قرآن اور رات کو 1 قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے. تو بہرحال ہمیں قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنی ہے. دوسری چیز جو رمضان میں اللہ نے ہمیں خصوصیت سے عطا فرمائی ہے وہ روزہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کا اجر اور ثواب قاعدے اور حساب کے اعتبار سے نہیں ہوگا. دیکھیں ہر عمل کا، ہر نیکی کا اللہ نے قاعدہ بنا دیا، بھئی 1 نیکی کے 10، اور جتنا اخلاص بڑھتا چلا جائے گا اتنی اس کا اجر اور ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. 700 گنا تک بھی ہو سکتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہماری کوئی عبادت ایسی ہے جس کا کوئی قاعدہ اور کوئی قانون نہیں ہے، وہ ہے روزہ. اللہ نے فرمایا اس کے لیے میں فرشتوں کو یہ نہیں کہتا کہ تم اتنا لکھ لو اتنا لکھ لو، الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کا ثواب بھی میں خود دوں گا.